القرآن مع العلی و علیو مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حضرت علی کے ساتھ میں ہے. آج بات جو کریں گے حضرت علی کی فضائل کی بات کریں گے، ان کی کتنی فضائلیں ہیں، کتنے ان کی مقام ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی مولا مشکل کشا کا جو مقام عطا کیے ہیں، جو ان کی فضائل عطا کیے ہیں، منافق لوگوں نے ان کی فضائل، ان کی شان و شوکت کو گھٹا رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اتنی دشمنی کر رہے ہیں اہل بیت سے، جبکہ اہل بیت کی بہت فضائل ہیں، ان گنتی فضائل ہیں اہل بیت کی. مگر یہ کچھ مولوی جو ہے پیسے کے لالچ میں کم علم رکھنے والے یا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یہ مولوی لوگ جو ہے اہل بیت سے اتنی دشمنی کر رہے ہیں، اتنی فضائل کو گھٹا رہے ہیں کہ حد سے زیادہ ہو گیا. آئیے اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کچھ حدیث بیان کر لیتے ہیں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی. القرآن مع العلی و علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے. جس نے علی کو چھوڑا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جو علی اور قرآن کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا. چاہے اپنے مذہب کے جتنی بھی کتابیں پڑھ لے، ہم یتلون الکتابہ، اور وہ پڑھتے ہیں کتابیں، تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑ دیے، قرآن کو چھوڑ دیے، وہ گمراہ ہے. چاہے اپنے مذہب کی جتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لے اور پیٹھ پہ کتابیں لاد لے. جیسا کہ قرآن فرمایا ہے وَأَجَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے. یہ علم والے جو بھی ہیں جو اہل بیت کی فضیلت کو گھٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب گمراہ ہے. یہ میں نہیں بول رہا، قرآن گواہ ہے. وَأَجَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے. مولا کائنات کے بغض میں، ان کی دشمنی میں، ان کو دشمنوں کی محبت میں جو شان گھٹا رہے ہیں اہل بیت کی، وہ سب گمراہ ہے. اور ایک جگہ نہیں ہے، اللہ ایک جگہ نہیں بتلائے ہیں، اور دوسری جگہ ہے کہ اہل کتاب والا ایمان لے آتا تو کتنا اچھا ہوتا، قرآن میں ہے. تو یہ کتابیں پڑھ لینے والا جو ہے، جو شان کو گھٹا رہے ہیں، ان کا ایمان جو ہے ختم ہو چکا ہے. جس طریقے سے حدیث میں بھی ہے، اہل بیت کا جو ذکر ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی موت شہادت کی پائی ہے. اور آگاہ ہو جاؤ، اہل بیت کی محبت میں جو مرا اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں. اور آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی ساری گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اہل بیت کی محبت میں. اور آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ کامل مکمل ایمان ہو کر مرا. تو سرکار دو عالم کی زبان سے جو نکلے ہیں وہ حق ہے کہ اہل بیت سے محبت کیجیے. ان کی محبت میں اگر آپ جان دیتے ہیں، اپنی ہستی کو قربان کرتے ہیں، تو شہادت کی موت ملے گی، گناہ بخش دیے جائیں گے، مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے. ان کی محبت میں مرو، نہ کہ منافقوں کی محبت میں مرے. کچھ سرکار اللہ نے جو فرمائے ہیں وہ قرآن ہے، اور حضور جو فرمائے ہیں وہ حدیث ہے، اور جو صحابہ فرمائے ان کو روایت کہا جاتا ہے.
تو کچھ جو ہے منافق لوگ جو ہیں، ابھی کا جو دور ہے منافق، وہ روایت کو بھی حدیث شامل کیے ہوا ہے، روایت کو بھی حدیث کیے ہوا ہے، اور یہ حدیث کی کیا چھٹیا ہو وہ ایک ایک کر کے ہم پردہ اٹھا دیں گے. سبھی حدیث نہیں ہیں، کچھ روایتیں کو بھی لوگ حدیث بنائے ہوا ہے کہ یہ بھی حضور کا حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے بارے میں جو بیان کیے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اب ان کو کیا ہوگا، ان صحابہ کو کیا ہوگا جو حضرت علی سے بغض رکھے ہیں، جو مدینے کے گلی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گلے میں کر ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا. اتنی بغض تھا. سرکار دو عالم خود فرمائے ہیں مولا کائنات کے بارے میں کہ علی کو جس نے برا کہا اس نے مجھے برا کہا. آج سبھی دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ہم ایمان والے ہیں نہیں، ایمان لانے والے ہیں. ایمان والا اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہے، باقی سب جو ہے ایمان لانے والے ہیں. ہم لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. آج اگر ایمان والے ہو جاتے ہیں، سبھی ایمان والا ہو جاتا تو آج یہ سب ایک نیک راہ پہ چلتے، صراط مستقیم پہ چلتے. یہ فرقہ پرستی نہیں ہوتا، حق کی بولی بولا جاتا، انسانیت کو بچایا جاتا. جو خطرہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ کا جو مشن تھا سرکار دو عالم کا، وہ ختم کر چکے ہیں. ان لوگ نام تو رکھے ہوئے مسلمان کا، مگر کردار جو ہے منافقوں کا ہے. یہ منافقوں کو کہیں جگہ نہیں ملا کہ بھاگ کر کس مذہب میں جائیں، تو یہ منافق جو ہے اسی میں گھس گیا مسلمان بن کر. کیا مسلمان ہیں کیونکہ آسان ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر دولت کمانے کے چکر لگایا ہے. جو اہل بیت کے دشمن بنا ہے، حضرت ابو طالب کا دشمن بنا ہے. یہ اتنی بغض ہے اہل بیت کے لے کر، اتنی بغض ان لوگ نکالے ہوئے ہیں. یہ چند پیسوں کے اوپر جو مولوی لوگ بک چکا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ چکا ہے یہ مولوی. اور یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ قرآن بول رہا ہے وَأَجَّلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے. اور حدیث خود سرکار نے فرما دی ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے. اب یہ حافظ ہو، مفتی ہو، مولانا تو خیر کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مولانا جو ہے میرے نبی ہیں، ان کا لقب ہے مولانا کا. پڑھیے اب درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا صفیانہ مولانا محمدین و آل محمدین بارک وسلم الصلاۃ والسلام. کیا رسول اللہ، مولانا صرف نبی کہنا، نبی ہے مولانا، یا نبیوں کے وارث ہے مولانا. اس سب کو مولانا نہیں بول کے مولوی بولیے. تو یہ دو کوڑی کا مولوی جو بکنے والا مولوی ہے، جو اپنے ضمیر کو بیچنے والا مولوی ہے، جو فتویٰ گیری پہ اترا ہوا مولوی ہے، ان لوگ کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. اور ان لوگ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روایتوں کو بھی حدیث بنا دے گا. قرآن پورا بیان نہیں کرے گا، قرآن کے ایک ایک راز کو نہیں کھولے گا کہ قرآن میں حقیقت کیا ہے. ان لوگ کو پوچھیے واقعہ حضرت علی کرم اللہ کے بارے میں پوچھے، قرآن میں نہیں بتائیں گے. امام حسین کا ذکر پوچھے، نہیں بتائیں گے. مگر منافقوں کے بارے میں پوچھیے، فٹافٹ بتلانا شروع کر دیں گے. ان لوگ کا یہ کردار ہے. ان لوگ کو صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر فتویٰ گیری کرنا ہے، ایک دوسرے پہ توہین کرنا ہے، جبکہ قرآن خود منع کر رہا ہے. قرآن خود منع کر رہا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت پاک کہو اپنے آپ کو. مگر یہ مولوی جو ہے جس کا ضمیر مر چکا ہے،
جس کو سمن بکم امیون فہم لا یرجعون کا لقب مل چکا ہے کہ اندھا بہرا گونگا ہے. سمن بکم امیون، اندھا بہرا گونگا بھی ہے. یہ تینوں چیز ہو چکا ہے پیسے کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں، عزت کے لالچ میں. اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ دین کہتے کس کو ہے؟ دین محمدیہ ہے کیا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج مسلمانوں کو نام پہ، مسلمان کے نام پہ لوگ نفرت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آج خود ہم اپنی ایک مثال پیش کرتے ہیں. جب ہم میں اپنے کام کر رہے تھے اپنے سیٹھ جی کے پاس میں، تو سیٹھ جی بولے کہ بابا آپ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، صوفی مسلمان ہیں. بھائی صوفی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے آدھا ہندو آدھا مسلمان. بھائی آدھا ہندو آدھا مسلمان کا مطلب کیا ہوا؟ تو کہ آپ ہندوؤں کو بھی گلے لگاتے ہیں اور آپ مسلمانوں کو بھی گلہ لگاتے ہیں، مگر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا کردار. آپ نے وہ موقع دیا، نفرت پھیلائے ہیں. اس وجہ سے یہ آج مسلمان جو ہے بدنام ہو چکا ہے. بدنام کر کے چھوڑے ہو صرف روپیہ کے لالچ میں. یہ جو دشمنوں کے ساتھ تم ملے ہو، جو شریعت کی آڑ لے کر ظلم بازی کیے ہو، عورتوں پہ وہ ظلم. لوگ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے. نہیں، زمانہ جاہلیت پھر لا دی ہو تم لوگ. جتنے بھی علم والے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جتنے بھی اہل کتاب والے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے کہ ایمان لے آتا تو اچھا ہوتا، سب مل کر ایک جٹ ہو کر اجماع بنا کر سب جو دین کو تہس نہس کر کے چھوڑا ہے تم نے. مگر اللہ کا شکر ہے، نبی کا احسان ہے کہ اسی قرآن میں حق اور باطل کا بھی فیصلہ کر دیا ہے، جسے تم سمجھ میں نہیں آتا ہے. الف لام میم کے راز تمہارے جیسے چوروں کے لیے بچا کے رکھا گیا، جس کو باہر اچھے سے بول دیتے ہو. الف لام میم کا مطلب جو ہے نا معنی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، نبی کو بھی نہیں معلوم ہے. یہ تمہارے نبی سے محبت کی توہین کیا ہے. کسی ہندو نے نہیں بولا کہ میرے رام جی جو ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. عیسائی نے بولا کہ حضرت عیسیٰ السلام کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہودی نے بولا، وہ بھی بولا موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہے. سب اپنے اپنے نبیوں کی تعریف کیا، مگر تم چند پیسے کے بکاؤ مولوی جو ہے وہ اپنے نبی کو بھی بول دیا کہ نہیں جانتے ہی. الف لام میم کا معنی جانتے نہیں، اور پھر قرآن مکمل بھی بتلا رہے ہو کہ قرآن مکمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز چھپا ہے؟ کیا بچا ہوا ہے ان کے اوپر؟ ان کی حقیقت کیا جانتے ہو کہ نبی ہے کیا؟ نبی کو تو جگہ جگہ پہ توہین کیا، جگہ جگہ پہ توہین کر کے چھوڑ دیا ہے. تم سرکار دو عالم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کیونکہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم ایمان ہی والے نہیں ہو. اگر ایمان والا ہوتا، ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہوتا تو نبی کی توہین نہیں کرتا، نبی کی شان بیان کرتا. تم تو وہ توہین کیا ہے کہ سینہ بھی چروا دیو. اچھا ایک چیز بتلائیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، آپ کا نبی، نبیوں کا سردار، سارے انبیاء کا سردار، آپ کا نبی امام، سارے انبیاء علیہ السلام ان کا مقتدی، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی ہمارے جو ہیں نماز پڑھا رہے ہیں. تو کسی بھی نبی کا سینہ کو چاک نہیں کیا گیا ہے، سینہ کو دھویا نہیں کیا ہے دل کو. مگر یہ مولوی بکاؤ پیسے والا جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، میرے نبی کا سینہ بھی چاک کروا دیا. اور حضرت اسماعیل السلام کے ایڑی سے جو پانی نکلا آب زمزم سے سینہ کو بھی دھلا دیا. یہ توہین کیوں نے تعریف کی ہو رہی ہے؟ یہ توہین ہوا نبی کا، یہ تعریف ہو گیا ہے کہ کسی بھی نبی کا سینہ گندا نہیں تھا، میرے نبی کا سینہ گندا تھا. وارے تیرے ایمان کی داغ، تم منافق ہو، کلمہ کسی اور کا پڑھتے ہو، تم نبی کی آڑ لے کر اس میں جھنڈ ہو کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تم مسلمان ہی نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا وہ مسلمان نہیں ہیں.
اور منافق سورہ منافق اترا نا تمہارے جیسے مولویوں کے لیے جو علم رکھ کر بھی حق بولنے سے کتراتے ہوں، اہل بیت کے دشمن بنے ہوئے ہو، فتویٰ گیری پہ اترے ہوئے ہو، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اتنا ذلیل کر رہے ہو، تم لوگوں کو اتنا گمراہ بنا رہے ہو، پتہ نہیں کیا نیت ہے تمہارا۔ کیا تمہیں مرنے سے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے؟ اللہ تو خود فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، مگر اللہ اسی کو ڈراتا ہے، ایمان والے کو جو ایمان لایا ہے، اسی پہ ہر چیز محبت سے نعمت عطا کیا ہے۔ نعمت دو ہے، ایک ظاہر ایک باطن۔ کافروں، منافقوں، ظالموں، فاسقوں کے لیے ظاہری نعمت ہے، کیونکہ یزید کو بھی ظاہری نعمت دیا تھا، وقت کا بادشاہ بنا دیا، ظلم و ستم میں چلا، مگر اپنے خاص بندوں کو جو ہوتے ہیں، خاص بندے کو جس کو اللہ چاہ لیے ہیں، پسند کر لیے ہیں، ان کو نعمت باطن عطا کر دیتے ہیں، ان کے قلب کو اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی اگر راز کھولیں گے، تمہارا چھاتا گھومے گا، چکر ہرائے گا کہ اہل بیت ہے کون، ان کی فضیلت کیا ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں قرآن سے کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا بنایا، دن ہے اگر آج لیا جائے اس دور کا تو 7 دن ہے، ایک دن اللہ کیا کیا تھا؟ ہے جواب، یہ 6 کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ بہت اچھا ہوگا دین کو حاصل کرو تو حضرت علی کو پکڑیے، ان سے محبت کیجیے، مودت کیجیے۔ جب تک آپ علی کو نہیں پکڑتے ہیں، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ قرآن کی راز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن 3 حکمت کی بھری ہوئی ہے بات، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، مگر آپ لوگ جو پڑھے ہیں، حکمت کے لیے پیسہ آئے گا، روپیہ آئے گا، شہرت آئے گا، عزت آئے گا، اس کے لیے ایمان کو بیچے ہوئے ہو، اپنے ضمیر کو بیچے ہوئے ہو، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط ثابت کرنا، یہ منطق کا پڑھے ہو۔ علامہ اقبال بہت اچھا ایک شاعر بولا کہ خانقاہوں کی گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ والوں نے، خانقاہوں کی گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ والوں نے، اب صدا کہاں سے گونجے گی لا الہ الا اللہ کا۔ یہ مدرسہ والے جو لوگ جو گمراہ کر لیے ہوئے، اجماع بنا کر سارے مولوی کا ایک ہی پڑھائے ہیں، سارے مولویوں کا ایک ہی پڑھائے ہیں، بھوک جلی۔ ایک چیز آپ لوگ جو فرمائے ہیں، آپ لوگ جو بیان کر دیے ہیں، لوگوں کو جو گمراہ کر دیے ہو، کہ حضرت علی فرمائے ہیں کہ ہم سے جو صحابہ لوگ سے یا دو وقت کا جو حاکم ہیں، ابو بکر صدیق یا عمر سے افضل اگر جو ہمیں کہتا ہے اس کو 80 کوڑا مارو، چلیے بہت اچھی بات ہے، یہ تو سرکار دو عالم کا حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہوا، تو پھر سب سے زیادہ افضل جو ہے سرکار دو عالم مانتے تھے، سرکار دو عالم نے حضرت علی کا مقام کو اونچا کیا، ہم یا آپ یا کسی نے نہیں کیا، کوئی بھی صحابہ نے کیا، تو سرکار دو عالم پہ بھی کس صحابہ کے اوپر ایسی کوڑا مارے ہم؟ کسی کے پہ بھی تو مارے ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو نبی کے اوپر ماری آپ 80 کوڑا، کیونکہ نبی سے بہتر کون حضرت علی کا مقام اونچا کیا، جگہ جگہ پہ فرمایا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کی حکمت ہے،
جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اے اللہ جس نے مجھے برا کہا وہ اللہ کو برا کہا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سارا فضائل تو اہل بیت کا ہے، اہل بیت سے کہیں فضائل نہیں ہے۔ پھر فرمائیں آپ لوگ بولتے ہیں اللہ مچائے ہوئے ہیں کہ حضرت علی جو ہے ان کی شان تو چوتھے نمبر پہ لائے ہو، مگر ایک بیان کرتے ہیں کہ اللہ بھی اول و آخر ہے، اللہ اول اول والآخر ہو، اللہ اول میں بھی ہے آخر میں بھی ہے، نبی اول بھی تھے آخر میں بھی تھے، ولایت میں خلافت میں اگر لیجیے تو علی اول بھی ہے خلیفہ، آخر میں بھی خلیفہ ہے۔ حضرت علی اول بھی ہے اور آخر بھی وہی ہے، کیونکہ من کنت مولا فعلی مولا کا لقب حضرت مولا علی کو ملے تھے، نہ کہ کسی کے بارے میں بولے ہیں سرکار عالم تو فضل بیان کیجیے، آپ اتنی لقب دیے، اگر کسی کو اپنے کندھے پہ بیٹھائیں تو بیان کیجیے جہاں بیٹھائیں، مگر اگر اہل بیت سے نفرت کرو گے اور دشمنی مولو گے اور فتویٰ گیری کرو گے، علی کے چاہنے والے کو اوپر فتویٰ گیری کرو گے تو ایک ایک پردہ اٹھے گا قرآن سے، ایک ایک پردہ اٹھ جائے گا، لوگ پھر گھین کرے گا مولویوں سے کہ اتنی گمراہ کرتا ہے، وَأَذَلَّ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اوپر علم کے، جس کو اللہ خود ہی گمراہ کر دے، خود اللہ فرما رہا میں گمراہ کر دیا علم کے اوپر۔ اہل کتاب اگر ایمان لے آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو سبھی سے ایک ہی بات کرتے ہیں، جتنے بھی اہل کتاب والے ہو، گمراہی کے راستہ پہ چھوڑ کر اہدنا صراط مستقیم پہ خود بھی چلو اور عوام کو بھی چلنے کی ہدایت کرو، ورنہ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں لے ہی کے ڈوبیں گے۔ وہی حال کر رہے ہو تم لوگ کہ خود تو ڈوب رہے ہو، خود تو گمراہ ہو رہے ہو، مگر بھولا بھالا مسلمان بھائیوں کو بھی ڈبائے ہوئے ہو، ایمان سے بھٹکائے ہوئے ہو، اتنا گمراہ کر دیو تم لوگ کہ سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ صوفیوں کو خانقاہ میں جو ہے روک دیا، اور علامہ اقبال جو بولے تھے کہ خانقاہوں کی گلا گھوڑ دیا اہل مدرسہ والوں نے، خانقاہوں کی گلا گھوڑ دیا اہل مدرسہ والوں نے، اب صدا کہاں سے گونجے گا لا الہ الا اللہ، اب صدا کہاں سے گونجے گا؟ تم لوگ سارے اجماع ہو کر ایک جو مشن تیار کی ہو باطل کا، بت پرستی کا، بت پرستی ہے تم ہی لوگ ہو۔ قرآن بول رہا ہے افرائیتا مانی اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو کہ پکڑا اس نے معبود اپنا خواہش اپنے کو؟ تو جو اپنی خواہش کو، تو یہ تو بت ہوا نا، یہ تو اصل بت ہے جس کو پوجا کر رہے ہو تم، اسی بت نے تمہیں بہکا دیا کہ علی کہنا چھوڑ دو، اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دو۔ منافق گیری پہ جو اتارا ہے، جو منافق بنے ہو، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں آپ کو کہ آپ کافر بنے ہوئے ہیں، بے شک آپ کافر نہیں ہیں، آپ لوگ منافق ہیں، کیونکہ اہل بیت سے بھی محبت کرو گے، اہل بیت سے بھی محبت کر رہے ہو اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت کر رہے ہو، اسی کو کہا جاتا ہے منافق۔ محبت ایک سے ہوتا ہے، دل ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو دل میں جو ہے
وہ محبت کیجیے تو سوائے ایک سے دو سما ہی نہیں سکتا، نہ دین نہ دنیا، دو چیز ایک میان میں دو تلوار رہے گا۔ وہ از اللہ علی علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اوپر علم کے۔ یہ بہت چھوٹا سا پیارا سا آیت ہے قرآن کا، وہ از اللہ علی علم، یہ بہت چھوٹا سا پیار ہے، مگر یہ آج کی دنیا کے لیے ہے، اس وقت کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے۔ جو اللہ نے جس کو علم کے اوپر گمراہ کر دیا، یہ منافقوں کے لیے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ گمراہ ہے کون، تو اللہ خود فرما دیا ہے، کوئی ان پڑھ جاہل آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، اور اللہ نے گمراہ کیا اوپر اس کو علم کے، یعنی علم کے اوپر گمراہ کر دیا۔ تو بھیا کہنا یہ ہے، اللہ کا احسان ہے ان پڑھ آدمی کے لیے، جو پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے وہ گمراہ نہیں ہے۔ قرآن خود فرما دیا وہ گمراہ نہیں ہے۔ گمراہ کون ہے؟ جو علم رکھ رہا ہے، علم رکھ کر جو حق بولنا نہیں سیکھا ہے، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ جو پیسے کے لالچ میں اپنی ضمیر کو بیچا ہے، اللہ اس کو گمراہ کیا ہے۔ جو کتابیں تو ڈھوئے ہوئے چل رہا ہے پیٹ پہ، تیسری جگہ پہ پھر قرآن میں کہ کتاب جو ہے پیٹ پہ لادے ہوئے مثل گدھے کے جیسا لادے ہوئے کتاب کو، اور گمراہ ہے۔ تو جتنی بھی کتابیں پڑھ لو، ہم یتلون الکتابہ، اور پڑھتے ہیں وہ کتاب اور اپنی نفس پر نظر نہیں ڈالتے، دوسروں کے نفس پر نظر ڈالتے ہیں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ جو کتابیں بھی اپنے مذہب کا پڑھتے ہیں اور حق بولنے سے کتراتے ہیں اور منافق بنے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سورہ منافق اترا ہے۔ سورہ منافق جو اترا ہے، ایسے ہی مولویوں کے لیے جو حق بولنے سے کترا رہا تھا اور اپنے آپ کو اتنے بڑے عالم سمجھ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے عالم سمجھ بیٹھے ہیں کہ مثال کے طور پر ابلیس بھی اپنے آپ کو بہت بڑے عہدے پہ تھے، اپنے آپ کو فخر کر رہا تھا، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، بہت گھمنڈ تھا، مگر کیا تھا؟ ابلیس تھا۔ تو اللہ نے ابلیس کو ظاہر کرنے کے لیے آدم کو لایا، اور یہ منافقوں کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت علی کو سامنے لائے۔ ان لوگ کے حلق سے قرآن نہیں اترنے والا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو فرمائے ہیں، جو فضیلت بیان کیے ہیں سرکار دو عالم، ان کی شان و شوکت جو بیان کیے ہیں، قدم قدم پہ ہر قدم پہ بیان کرتے چلے گئے ان کی شان کو، اتنی شان بیان کیے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم جان رہے تھے کہ میرے پردہ ہونے کے بعد مولا علی کے اوپر بہت ظلم کریں گے، لوگ کافی ظلم کر دیں گے، تو اسی وجہ سے قدم قدم پہ ہمیشہ ساتھ میں رکھ کر حضرت علی کی فضائل کو بیان کرتے چلے گئے سرکار تعالیٰ، تاکہ لوگ خوف کھائے۔ ورنہ کہیں پہ بھی مسلمانوں کے بارے میں نہیں آیا ہے کہ اے علی مسلمان تجھ سے محبت کرے گا، نہیں بولے ہے یہ بات۔ اے علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، مومن تم سے محبت کرے گا، اور منافق تم سے دشمنی کرے گا۔ یہ جو بھی دشمنی ہے منافق ہے، اور یہ منافق ہے کون؟ کس کی نسل سے ہے؟ یہ وجہ کیا ہے منافق گیری کرنا؟ کیوں بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہونا نہیں چاہیے۔ ہر بیٹے کا فرض ہے اپنی باپ کی تعریف کرنا، اپنے باپ کے نام کو روشن کرنا سبھی کا حق ہے۔ تو جو اہل تصوف والے ہیں، جو حضرت علی کو اپنا امام، اور سرکار دو عالم خود فرمائے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ میں متقیوں کے امام ہوں، میں ولیوں کے امام ہوں۔ سرکار دو عالم فرمایا ہے کہ علی جو ہے متقیوں کے امام ہیں، علی مومنوں کا امام ہے، علی جو ہے
پرہیزگاروں کا امام ہے، علی جو ہے ولیوں کا امام ہے، حضرت علی ولیوں کا امام ہے۔ امام دو ہی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانے کا امام ہے، اور حضرت مولا علی ولیوں کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں، مومنوں کے امام ہیں۔ پتہ نہیں منافقوں کا کتنا امام ہے، قدم قدم بے امام ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا، قرآن خود فرما رہے، اللہ خود فرما دیا ہے قرآن میں کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا حشر ویسا ہی ہوگا، تو جس کا جیسا امام اس کا ویسا حشر۔ تو بھائی مومنوں کے امام تو مولا کائنات ہے، حضرت علی کرم اللہ جو ہیں مومنوں کے امام، متقیوں کے امام۔ پتہ نہیں مسلمانوں کا امام کون ہے، منافقوں کے امام کون ہے، کیونکہ اس کا تو امام بہت ہے، ان گنتی ہے، گننے سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے امام ہیں، قدم قدم پہ امام ہیں، کیونکہ اتنے امام ہیں اور ان کی اتنی اچھی کردار ہے کہ حق بولنے سے کتراتے ہیں۔ میرے امام جو ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا، ان کی جو فضائلیں ہیں، حضرت مولا علی کی جو فضائلیں ہیں، سرکار دو عالم خود فضائل بیان کیے ہیں، ان کی خود تعریف کیے ہیں۔ منافقوں کا کہنا ہے ابو بکر عمر کے سے افضل جو حضرت علی کو افضل سمجھے، ابو بکر سے عمر سے جو حضرت علی کو افضل سمجھے اسے 80 کوڑا مارو، یہ منافقوں کا کہنا ہے، 80 کوڑا مارو۔ اب یہ منافق جو ہے، کیونکہ حضرت علی کا جو فضائل بیان کیے ہیں، جو افضلیت بیان کیے ہیں کہ افضل ہے، ان کی مقام جو ہے اتنی بلند ہے، اللہ نے پہلے حضرت علی کا مقام پوچھا کر دیا کعبہ میں پیدا کر کے۔ اللہ نے کعبہ میں حضرت علی کو پیدا کر کے ان کی مقام پوچھا کر دیا، اللہ کے اوپر 80 قرآن برسا، سرکار دو عالم نے اپنے کندھوں پہ بیٹھائے حضرت علی کو۔ منافق گری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ منافق گری ہم کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیسے ذہن خراب کر رہے ہیں، اتنی دشمنی ہے حضرت علی سے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے بیان کیجئے، ہم اپنے امام کی بیان کرتے ہیں، آپ اپنے امام کی بیان کیجئے، ہم اپنے امام کی بیان کرتے ہیں۔ میرے امام کی فضیلت جو ہے ہر زبان پہ ہے، جنت کے سردار میرا امام ہے۔ علم کا شہر جو ہے سرکار دو عالم ہے، دروازے تو حضرت علی ہے، خود سرکار دو عالم فرمائے نا حدیث میں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی حکمت ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی بڑی بات، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جب علی سے بغض کی ہوں تو بغض تو تمہارا نبی سے ہو گیا، دشمنی علی سے کی ہو، دشمنی تو نبی سے ہو گیا، اور جس نے نبی سے دشمنی کیا وہ تو اللہ کا دشمن ہوا۔ علی کا دشمنی علی کا نفرت اللہ ہی سے ہو گیا، کیونکہ علی سے نفرت کی ہو نبی کے پاس پہنچا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، نبی سے نفرت کی ہو، بغض کی ہو، برا بھلا کہا تو اللہ کے پاس چلا گئی، اللہ ہی کو کیو، تو بھیا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تم جو دنیا کو عیش و آرام دیکھ رہے ہو یہ بھول جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، کیونکہ ابلیس نے جو بولا اے اللہ ہم تیرے بندوں کو جو ہے نیک راہ پہ چلنے سے بھٹکا دیں گے، اہدنا صراط المستقیم سے ہم روک دیں گے۔ اے دوستو، صراط المستقیم جو ہے
مولا علی ہے، مشکل کشا ہے. ہم صراط مستقیم سے یعنی مشکل کشا سے جو روک رہا ہے وہی ابلیس ہوا، جو قرآن میں یہ ذکر ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے. تو یہ علم والوں سے. اور بہت اچھے ایک کلام بھی ہے کہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. یہ آدھا جو جانکاری رکھنے والا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ جان ہی مار دے گا، اور یہ جو گمراہ مولویوں کے پاس جاؤ گے یہ ایمان لوٹ لے گا. کیونکہ بھیا ہم نہیں بول رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے. میرے اوپر تہمت مت لادنا کہ ہم جو ہے بول رہے ہیں، یہ قرآن کا بات ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اوپر اس کو علم کے. ہم یتلون الکتاب، اور وہ پڑھتے ہیں کتابیں. تو اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ تمہارے چہرے کو بدل دیا جائے گا. فرشتے پیٹھ پہ مارتے ہوئے لوہے کے ہتھوڑے سے تمہارے چہرے کو بدل دیا جائے گا، بدل دے گا. تو اپنا چہرہ کو بچا لو. یہ چہرہ بہت قیمتی ہے، یہ وجود بہت قیمتی ہے. بہت محنت مشقت کرنے کے بعد جو ہے نصیب ہوتا ہے کہ یہ وجود ملتا ہے. حدیث میں ہے، سرکار دو عالم خود اہل بیت کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی ہیں اس میں سے ہم کچھ فضیلتیں بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ہم حکم نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کو مان ہی لو. حکم کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ منافقوں کو مان لو. اس کو مان لو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اس کو نہیں مانو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. وہ صحابہ کو نہیں مانو گے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. منوانا مولویوں کا کام ہے اور صوفیوں کا کام ہے بتلا دینا. بھیا یہ نیک راہ ہے، اس پہ چلتا نہ چلنا وہ تیری مرضی ہے. حق یہ ہے، قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے، علی قرآن کے ساتھ میں ہے. جو آپ کی مرضی ہے، جس پہ آپ کو چلنا ہے چلو. یہ گڈھا ہے، یہ دنیا جو میگنیٹ بچھا ہوا ہے، شیطان نے میگنیٹ بچھا لیا ہے. مثال ہم دے دیتے ہیں، میگنیٹ جو بچھا ہوا ہے، تو اگر آپ صراط مستقیم تک چلنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ ہمیں ہر طرف سے گھیراؤ میں لیے ہوئے ہیں. ذرا سے ادھر ادھر ہوتے ہیں میگنیٹ ہم کو اڑا دے گا. یہ شیطان نے میگنیٹ بچھا رکھا ہے جس کا قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے. تو یہ خود بھی گمراہ ہے. آپ لوگ اگر ہوش و حواس میں نہیں رہیے گا، اس کے بہکاوے میں رہیے گا تو آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. ہوش میں رہنا ہے، وہیں تک اس کا بات کو ماننا. اہل بیت سے ذرا سا بھی یہ بغض رکھے تو سمجھ لو کہ یہ گمراہ ہے. اس سے ہم کو ہوشیاری ہو جانا ہے، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ میں ہے، علی قرآن کے ساتھ میں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہیں. قرآن اسی کو سمجھ میں آئے گا جو علی کو سمجھ گیا، اور علی اسی کو سمجھ میں آئے گا جو خود کو سمجھ گیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو سمجھ جاتا ہے، خود کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. تو سارا دار و مدار جو ہے حضرت علی کرم اللہ صاحب کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات جو ہے، یہ دو مشن ہیں، نبوت ولایت. دین جو چل رہا ہے سرکار دو عالم ہی کے دین چلا رہے ہیں. کیا سرکار دو عالم نہیں فرمایا تھے جنگ تبوک میں جب جا رہے تھے تو سرکار دو عالم حضرت علی کو اپنے گھر میں چھوڑ دیے؟ تو لوگوں صحابہ نے تانا مارا کہ حضرت علی کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، بچوں ابھی بھی عورتوں کے پاس میں چھوڑ دیا. تم حضرت مولا علی رو پڑے، یا رسول اللہ، جنگ میں ہمیں نہیں لے کے جا رہے تھے، جنگ میں ہمیں نہیں لے کے جا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم فرمائیں کہ اے علی، کیا یہ مقام کم ہے تیرے لیے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون
ہے اس طریقے سے تو میرے ساتھ میں ہے. فرق اتنا ہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہے، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جیسا ہے ویسے ہی تو ہے اور میں ہوں. دین اور دنیا دونوں کے لیے تو میرا بھائی ہے. دین اور دنیا کے لیے تو میرا بھائی ہے. سرکردہ نے تو کسی کو بھائی نہیں بنایا. اتنی بڑی فضیلت کسی کو نہیں ملا. جو افضلیت بول رہے ہیں کہ حضرت علی کی افضلیت جو ہے نیچے ہے اوروں سے. سرکار دو عالم افضلیت بیان کرتے ہیں. کن کے بارے میں بولے سرکار دو عالم؟ کہ فلانا صحابہ میرا بھائی ہے، فلانا صحابہ میرا بھائی ہے، سوائے حضرت علی کے. کسی کے بارے میں بولے ہیں؟ کسی صحابہ کو کندھے پہ بیٹھا لیے ہیں سوائے حضرت علی کے؟ کسی کے بارے میں بولے ہیں کہ تیرا پیر نہیں جلے گا عرش جلے گا سوائے حضرت علی کے؟ کہ اے علی نیچے اتر جا، تیرا پیر نہیں جلے گا عرش جلے گا. تو کاندھے پہ بیٹھا ہے حضرت علی کو، فضیلت دی ہے حضرت علی کو. ایک اور واقعہ ہے، صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، نبوت کی چادر دیے جا رہے تھے کہ بھائی ان کے جو ہے جو دام لگائے گا وہ لے گا نبوت کی چادر کو. تو سبھی نے اپنے اپنے حیثیت سے دام لگائے. پسند نہیں ہوا سرکار والوں کا. حضرت مولا مشکل کشا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے اے علی آپ نے بولی لگائیے گا اس نبوت کی چادر کو، اس کالی کملی کو. کیا پیش کرتے ہیں آپ؟ پیش کی یا رسول اللہ، یہ چادر اگر مجھے مل جاتا ہے تو آپ کے جو بھی امتی جو گنہگار امتی ہیں ان کو اس چادر میں چھپا لیں گے. سرکار دو عالم جو صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مولا علی کو دے دیے کہ اس سے بہتر کوئی دام نہیں ہے کہ یہ نبوت کی چادر ہے. کیونکہ کالی کمل میں جو چھپایا جاتا ہے تو کالا میں کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے، کالی چیز میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گا. کالے پردہ لگا لیجیے اور ادھر آپ رہیے اور ادھر سے آپ دیکھیے تو ادھر کا ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر کو ادھر نہیں دیکھے گا. تو کالے کمل کا جو یہ تھا تو یہ راز تھا کہ آپ کے جو بھی گنہگار امتی ہے اس کو ہم اپنی چادر میں چھپا لیں گے. اس چادر میں سرکار دو عالم کو وہ حضرت سرکار دو عالم نے وہ چادر حضرت مولا مشکل کشا کو عطا کیے. اور وہ مشکل کشا جو نبوت کی چادر جو تھی آج سارے ولیوں کے پاس میں سلسلہ و سلسلہ چلتے رہا اور چلتے رہے گا قیامت تک. یہ ہے نبوت کی چادر. اسی کو فاطمہ کی چادر بھی بولتے ہیں، جو ہر مزار پہ چادر پہ پوسی کا ٹائم یہ گایا جاتا ہے کہ فاطمہ کی چادر میلی ہو نہیں سکتی. یہ اصل میں جو چادر ہے یہ نبوت کی چادر ہوتی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیے ہے، جس کو بھی دیے سرکار دو عالم تو حضرت علی کے دست مبارک سے دیے، ان کے ہاتھوں سے دیے. کہ علی حضرت اویس کرنی کو جب کھرکاتا کرنے والے تھے سرکار دو عالم تو حضرت علی کو دیے کہ جا یہ کھرکا حضرت اویس کرنی کو دینا. تو خود سرکار دو عالم سے وہ کھرکا جو ہے حضرت علی کو ملے اور حضرت علی جو تھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو دیے. اور حضرت اویس کرنی جو ہے حضرت مولا مشکل کشا کا خلیفہ بھی ہوئے، اب بیت بھی سب حاصل کیا. اسی طریقے سے کتنی فضیلت جو بھی ہیں. جس طریقے سے ایک اور واقعہ آ جاتا ہے سورہ برات، جو حضرت ابو بکر لے کے جا رہے تھے مکہ سنانے کے لیے. سرکار عالم خود دیے تھے کہ ابو بکر جا یہ سورہ جو ہے مکہ والوں کو سنا دو. تو آدھا دور تک گئے تھے، وہی نازل ہوا. سرکار عالم بولے حضرت علی کو کہ علی جاؤ ابو بکر سے وہ سورہ لے لینا اور تم پڑھاؤ، تم پڑھ کے سب کو سناؤ. کہ اس کی ٹھیک ہے. یہ تو سرکار دو عالم جان رہے تھے کہ
کیوں دیے؟ کیوں حضرت علی کو سورہ برات دیے کہ ابو بکر نے سنائے گا، آپ سنائیے گا؟ یہ ہے فضیلیت۔ بہت ایسی مقام ہے مولا مشکل کشا کا جو بیان کیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی، مگر مولا مشکل کشا کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ وہ ہستی ہے، وہ چیز ہے مولا مشکل کشا۔ ان کی بغض سوائے جہنم میں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ حدیث میں جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اس کی موت، اس نے شہادت کی موت پائی۔ آگاہ ہو جاؤ، اہل بیت کی محبت میں جو مرا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ میرے بھائیوں اور یہ بکنے والے، اپنے ضمیر کو بیچنے والے مولویوں، ہوش میں آ جاؤ اور اللہ سے خوف کھاؤ، کیونکہ قرآن میں بار بار یہ آیت نازل آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ تو پیسے کی لالچ میں اپنے ضمیر کو مت بیچو اور اللہ سے ڈرو اور اہل بیت کی محبت پیش کرو۔ حق جہاں بولنا ہے، سر بھی کٹ جائے تو حق بات بولو، جہاں تک حق ہے بولتے جاؤ۔ کیونکہ جب امام حسین حق کے لیے اپنے 6 مہینے کے معصوم بچہ کو شہید کروا دیے، نوجوان حضرت قاسم کو شہید کروا دیے، اور نے محمد کو حق کے لیے شہید کروا دیے، مگر حق کو چھپائے نہیں۔ حق کے لیے آج کن کے لیے آدمی رو رہے ہیں، کن کی یاد منائے جا رہے ہیں، کن کے لیے غم کیا جا رہا ہے؟ امام حسین کے لیے، کہ اتنا ظلم ہوا۔ لوگوں نے ایک چیز اور جو ہے، منافق لوگ جو ہلہ اڑائے ہوئے ہیں، یہ گمراہ لوگ جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، یہ لوگ ہلہ اڑا دیا کہ ہم امام حسین کے ماتم کیوں کریں گے؟ شہید ہیں، شہید جو ہے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ امام حسین مردے ہی کب تھے، اور ان کا غلام جب مردہ نہیں ہے تو وہ تو مالک ہے، مولا ہے، وہ مردہ کب؟ یہ جو 9 لاکھ کا جو اجماع تھا نا، یزیدیوں کا جو ظلم کیا تھا 72 صحابہ کے اوپر، امام حسین کے جو 72 فوج تھے ان پہ جو ظلم ہوا، ظلم و ستم ہوا، جو نعرہ لگا کے اللہ اکبر کا امام حسین کو اور ان کے سب ساتھیوں کو قتل کیے، شہید کر دیے، ان پہ جو ہے آنسو بہایا جاتا ہے۔ ان کے ظلم کو دیکھ کے کلیجہ کانپتا ہے۔ جو فتویٰ گیری کرتے ہو تم لوگ، اور ہم تو یہ خود نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ لوگ گمراہ ہیں، آپ لوگ گمراہیت پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ خود فرما دیا ہے قرآن میں، وَأَجَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے، جو خود گمراہ ہے وہ لوگوں کو اس کا پیش آئے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے۔ تو جس کی جیسی اصلیت ہوتی ہے اس کا اسے ہی حرکت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کو تو گمراہ کرے گا ہی۔ یہ تو ابلیس کا کام ہے گمراہ کرنا، وہ تو گمراہ کرے گا ہی۔ باقی مولا مشکل کشا کا جو دامن تھامنے والے ہیں، جو دامن تھامنا چاہتے ہیں، مولا علی کو جو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، کہ امام دو ہی، ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ 2 ہی امام ہیں زمانے کے امام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور متقیوں کے امام، مومنوں کے امام حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں۔ تو ایک امام بنائے، ورنہ قرآن میں خود فرما دیا اللہ نے کہ ہر قوم کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر قوم کا
الگ الگ امام ہے، تو جیسا جس کا امام ہوگا اس کا صحیح حشر ہوگا اور صحیح اس کے ساتھ جو کچھ اللہ رب العزت ہے، اللہ جاننے والا ہے، عالم الغیب، اللہ ہی غیب کی بات جانتا ہے کہ کس کی حشر کیسا ہوگا، منافقوں کا حشر کیسا ہوگا، ظالموں کا حشر کیسا ہوگا، کافروں کا حشر کیسا ہوگا، فاسقوں کا حشر کیسا ہوگا۔ اللہ دوست نہیں ہے ظالموں کا، قرآن خود فرما رہا ہے۔ اللہ دوست نہیں ہے جھوٹوں کا، جھوٹوں کے اوپر تو لعنت بھی بھیج دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، جو علم رکھ کر بھی جھوٹ بولے ہوئے جا رہا ہے کہ حضرت علی کی فضائل جو ہے بہت نیچے میں ہے، جبکہ حضرت علی کی فضائل جو ہے جو بہت فضائل ہیں ان کا، جتنا بھی بیان کریں گے، پہلے بھی بول چکے، جتنا بھی بیان کریں گے زندگی ختم ہو جائے گا، ان کی بیان ختم نہیں ہو پائے گا۔ پھر ایک بیان کر دیتے ہیں کہ سب سے اول جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت علی تھے، مگر ان لوگ منافق نے کیا کر دیا، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، نوکر، اس طریقے سے بٹوارا کیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے بچے ہی لایا تھا تو پہلے ایمان کی بات ہے، سب سے پہلے ایمان کس نے لایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ دیکھ کتاب میں نہیں ہے، کتنی چھپاؤ گے تم کتاب کو، کہاں چھپا کر لے کر جاؤ گے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا بھی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سب سے اول جو خلیفہ ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس وقت کسی کو موجود نہیں تھا، کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا، اس وقت اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ جس ٹائم حضرت علی اور سرکار دو عالم دونوں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے میں تین ہی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بی بی خدیجہ، سرکار دو عالم، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے حضرت ان کا جو منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید، وہ تھے۔ ان لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت جعفر طیار، جب ان لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو طالب جو ہے ان کا پہرا بھی دیتے تھے، حضرت ابو طالب پہرا دیتے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی کچھ بگاڑ نہ لے۔ اتنی دشمنی کیا حضرت ابو طالب سے